اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان کے اوپر آپ تھوڑا سا غور کریں۔ صرف سوشل میڈیا اور ایک دوسرے کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر نہ چلیں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے، یہ کسی مالک کی ناراضگی کا وقت ہے۔ اس مالک کو راضی کرنا ہے۔ راضی کرنے کے لیے ہمیں ہر طرح سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس مالک کی کون سی ایسی بات ہے جس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ ہم ایک دوسرے کو سنتے رہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کی طرح چلتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو خود سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ ہر آدمی کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ بنایا ہے، اس دائرے کے اندر سے جو بھی باہر نکلتا ہے، اور جب وہ اس سے تھوڑا سا باہر نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں، مجھے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا تھا، جب میں دائرے سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، تو آدمی معافی مانگتا ہے اور فوراً اس دائرے کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ تو کچھ عرصے کے بعد وہ پھر اپنی روش کی وجہ سے، اپنی عادات کی وجہ سے پھر باہر نکل جاتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا اور دور باہر نکل جاتا ہے، وہ پھر معافی مانگتا ہے، پھر دائرے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو قبول کر لیتے ہیں، پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں اور باہر ہی رہتے ہیں، وہ اس دائرے سے اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ ان کا واپسی کا راستہ ممکن نہیں رہتا، تو وہ پھر اللہ کے بنائے ہوئے قانون، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کو واپس اپنے راستے پر لے آ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک بات ہم سنتے ہیں، ہم سب اسی کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک سکول تھا، اس سکول کے اندر چھوٹے بچوں کی کلاس تھی، تو ٹیچر ان سے سوال کرتا ہے کہ ایک جگہ پر باڑ لگا کے 12 بھیڑوں کو بند کیا ہوا ہے، اس میں سے 6 بھیڑیں باہر نکل گئیں، باقی کتنی بچی؟ ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اس ٹیچر نے کہا کہ تم نے آج سے پہلے تو میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے بولا پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، جتنے بھی آپ نے سوال پوچھے ان کا مجھے جواب ہی نہیں آتا تھا، لیکن اس سوال کا مجھے جواب آتا ہے۔ اس نے بولا بتاؤ۔ اس نے بولا کہ جب ایک دڑبے میں ایک اس باڑ کے اندر 12 بھیڑیں تھیں، اس میں سے 6 چلی گئیں، باقی کتنی رہیں؟ اس بچے نے کہا ایک بھی نہیں۔ وہ ٹیچر بڑا حیران ہوا، اس نے دوبارہ سوال کیا۔ اس نے بولا اس سے تو اچھا تھا تم سوال کا جواب ہی نہیں دیتے، تم تو بالکل غلط جواب دے رہے ہو۔ اس نے بولا نہیں سر، میں بالکل صحیح جواب دے رہا ہوں، کیونکہ باقی آپ کے سوالوں کا پتہ نہیں تھا، اس کے متعلق تو میں جانتا ہوں، میرے گھر میں بھیڑیں ہیں۔ جب وہاں سے بھیڑیں چلی جاتی ہیں، ایک بھی بھیڑ باہر نکل جاتی تو وہاں کوئی بھی نہیں بچتی، سب اس کے پیچھے باہر نکل جاتی ہیں، وہ تو فالو کرتی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، خیال کرو، اگر ایک بندہ یہ حرکت کرتا ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ وہ تو کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا، مجھے کیا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی فیملی کو بھی بچاؤ، اور اس کورونا کی دوا صرف احتیاط ہے، اور کوشش کریں کہ اس سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، محدود رہیں، محفوظ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔